قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کے اندر، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی اسلامی روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے، جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے،
क्योंकि एक बंदा अगर कहीं खर्च करता है तो फिर दूसरे भी देख के खर्च करते हैं। तो जब सब दे रहे थे तब भी दिया, और जब कोई नहीं दे रहा था तो तब भी दिया, और दिन को भी दिया और रात को भी दिया। तो रब करीम ने फिर इसका जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका को आप पढ़ें, उस पर आप गौर करें। एक मकाम नहीं, दर्जनों मकामात आपको ऐसे मिलेंगे। इसी तरह इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि ये जो आयत है ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम हो गए तो इन पर फरिश्ते उतरते हैं। और फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खबरदार खौफ न करो, गम न खाओ। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुश हो जाओ उस जन्नत पर, तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं उस जन्नत की जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया है। तो इमाम राजी कहते हैं ये जो कहा ना कि वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डट गए, फिर उन पर फरिश्ते उतरे और फरिश्ते खुशखबरी देने के लिए उतरे। फरमाया ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने उस वक्त कलमा पढ़ा था जब कोई और कलमा नहीं पढ़ता था। पहले मुसलमान हजरत सिद्दीक अकबर आजाद मर्दों में से पहले मुसलमान, आपने कलमा पढ़ा। रश देख के तो भाई आम जगह पर भी बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन तन्हाइयों में, इब्तदा में, बिल्कुल शुरू में जिस हस्ती ने सिर्फ जलवाए वद्दुहा देखा। आज लोग बड़े जमहूरियत पसंद हैं कि सारी दुनिया जिधर जाएगी हमने उधर जाना है, जिधर रश ज्यादा होगा उस वक्त हम चलेंगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कलमा पढ़ा जब इस्लाम पर तन्हाइयां थी, गुर्बतों का दौर था। उन्होंने ये नहीं देखा कि सारी दुनिया किधर है, उन्होंने ये देखा कि मेरे महबूब की रजा किधर है। और फिर उस पर उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। तकलीफें प्लेट में रख के नहीं गुलामी मिल जाया करती, तकलीफें बर्दाश्त की, मार भी खाई, माल भी दिया, तकलीफ भी सही, ताने भी सहे, बातें भी सुनी, कबीले के अंदर से भी मुखालफत हुई, बाहर से भी मुखालफत हुई, वो डटे रहे। तो रब फरमाते जब ये डट गए ना तो फिर मैंने भी इनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल कर दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कोई लावारिस नहीं छोड़ा, फिर इनकी मदद अल्लाह ने अपने फजल से फरमाई। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस हयात मुबारका, उस पर बेशुमार फजाइल में आपको अहादीस मिलेंगी, बेशुमार आपको आयात बय्यिनात मिलेंगी। समझने की चीज ये है कि उनकी जिंदगी को देखा जाए, पढ़ा जाए। मैंने बड़ा गौर किया है, जितना को मेरा महदूद सा मुताला है, जितना को मैं फ़हम और इल्म रखता हूँ, मैंने बड़ा गौर किया है और बड़ी बारीकी से किया है, और उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ को बार बार पढ़ा है। और वो जितने पेचोताब हैं, हिजरत से लेकर बदर तक और बदर से लेकर फतेह मक्का तक, हर मैदान, हर जगह, हर कूचा, हर नगर, तो एक ही बात समझ में आई है कि जिस तरह परवाना चिराग के गिर्द घूम के जिंदगी गुजार देता है, घूम के जिंदगी गुजार देता है, रोशनी जहां नजर आती है तो परवाना साथ ही नजर आता है, कहीं और दिखाई देता ही नहीं। इसी तरह मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की रोशनी के गिर्द जो परवाना दीवाना वार हमें नजर आते हैं, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर की रजा को पा लेना, हुजूर क्या चाहते हैं उस चाहत के मुताबिक कोशिश करना। जिसने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के साथ अदावत रखी, उसके साथ अदावत रखना, उसे अपना दुश्मन जानना। जिसके साथ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का रिश्ता हो गया, जो हुजूर का वफादार हो गया, उसके साथ दस्ते शफकत फेरना, उससे प्यार करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा नरमी करने वाले अबू बकर सिद्दीक है। उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ प्यार करना, अपनी जाहिरी जिंदगी को, अपने वजूद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी औलाद को, अपने ताल्लुक को, सबको पीछे रख के सबसे आगे अपने महबूब की जात को रखना। ये कमाल सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर ही को हासिल है। लोग अमल करते हैं पर मजेदार नहीं करते, चल पड़ते हैं पर पूरा नहीं चलते, रिश्ता बनाते हैं पर सोचते हैं कि इतना ही काफी है,
اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا، کلمہ پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابو بکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی۔ پانی پرنا سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، او بھائی اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نا، ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو عرض کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی حاضر ہیں۔ اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بڑی احتیاط سے، کوئی زیادہ رائے نہیں، اس لیے کہ جس سے پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پر کے، جنہاں نے پر کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، انہیں پتا تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریاں، اس کا انہیں احساس، وہ ہر جگہ۔ یار بات کو سمجھو نا، اگر مدینے میں کوئی جنازہ ہے تو ابو بکر صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اگر کسی جگہ کسی غریب کی مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا اور قدم رکھن ڈر ڈر کے، بڑی ڈیوٹی کی، بڑی ڈیوٹی، آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھول کے کی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے، اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے نا فوراً نہ میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دتی راہ تیرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری۔ دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نا ہماری نبھ جائے، ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم نہ طے کر جائیں۔ بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا، ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے۔ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی۔ یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے۔ جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں، تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے۔ حضور وہ للکار رہے ہیں،
جس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے۔ فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے، گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں۔ تو عشق میں، پیار میں، وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا، وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے، اس محبت کو نبھانا کیسے ہے، اور اس کے اندر تا دم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں، ان سے سیکھیں۔ جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا کہ وہ کیا ہیں، وہ دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں، وہ شہری تو ہو کے جینا چاہتے ہیں کہ دیہات کے کلچر میں بسنا چاہتے ہیں، وہ طریقت کے راہ کے مسافر ہیں کہ وہ کوئی سیاست۔ جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا، تو جو فیصلہ نہیں کر سکے وہ نتیجہ کب حاصل کریں گے؟ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ساری زندگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دراصل ہم کیا ہیں۔ بس زندگی میں جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے نا کہ ہم کیا ہیں، ہم درویش ہیں، فقیر ہیں، صوفی ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں، ہم سخی ہیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں، عبادت کیا ہیں ہم، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نا، پھر ان کا سفر بھی شروع ہو گیا، ان کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہو جائے تو پھر کبھی نہ کبھی منزل بھی آ ہی جائے۔